بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ود ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب کی لائف لائن کٹ گئی ہے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی لائف لائن کیا تھی اور کٹنے کیسے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ میجر لیول تک پہنچ چکے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کوئی اور ہی دعوے کرتی ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عمران خان صاحب، اسد عمر، فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، 21 کیس میں جاری ہوئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پرویز لاہی جیل کی ہوا کھانے کو کیوں تیار ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم بات شروع کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، جو ایک ٹائم پہ اتنے اچھے رابطے ہوا کرتے تھے، اتنی اچھی ہرارکی ہوا کرتی تھی بلکہ رابطوں کے بعد بھی، اور پورا ایک سیٹ اپ چلتا تھا کہ کوئی جو ہے ووٹ کروانا ہو، کوئی بل پاس کروانا ہو تو باقاعدہ جو ہے وہ کیسر کا جو ہے دفتر استعمال ہوا کرتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایم این ایس کو آپریٹ کرتے تھے۔ تو ایک وقت تو ایسا تھا، اب ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہاٹ لائن تو کیا، اب تو میجر لیول تک بھی جو ہے وہ ان کے فون نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے اور اس سٹوری کو فیڈ کرانے کا مقصد کیا ہے، وہ سارا آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں پہلے انصار باسی صاحب نے جو سٹوری اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری ذرائع سے آج دی ہے، اس سٹوری کو ہم پہلے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ انصار باسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد سے پی ٹی آئی کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر رابطہ ختم ہو گیا ہے، اور پارٹی کے سینئر ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے رابطہ کرنے پر تصدیق کی کہ جب سے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تقرر ہوا ہے، اس وقت سے کسی بھی سطح پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ یہ بات تو سچ ثابت ہو گئی کہ جو عارف علوی صاحب کوششیں کر رہے ہیں رابطوں کی اور آرمی چیف سے عمران خان کی ملاقات کی، وہ جو کوششیں ہیں ناکام جا رہی ہیں، اس کا کوئی بھی پوزیٹیو ری ایکشن نہیں آ رہا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے آخری دنوں تک بھی جو اپر لیول تک رابطے تھے، جو رابطے قائم تھے، وہ رابطے عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اپنے سٹانس پر اور اس ادارے کی پالیسی پر، جو پالیسی نیوٹرل ہونے کی ایک کور کمانڈر کانفرنس میں جو ہے وہ اپنائی گئی تھی، اس کے اوپر قائم ہیں۔ اور اس بات کا حمد میر صاحب بھی اپنے پروگرام میں جو ہے بلکہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انکشاف کر چکے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ریسنٹلی پاکستان تحریک انصاف کے کسی معتبر شخصیت کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کا رابطہ کروا دیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب سے، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ تو وہ کہتے کہ میں نے نہیں ایسا کروایا، تو پھر یہ مجھے بھی میرے ساتھ بھی ناراضی کا اظہار کیا گیا۔ یہ تو طے ہے کہ یہ رابطوں کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ادھر سے رسپونڈ نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، انصار باسی صاحب اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رابطہ کرنے پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق اور اصرار کرتے ہیں کہ غیر سیاسی رہنے کے لیے ان کا کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی بھی رہنما کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، تاہم پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے غیر سیاسی ہونے کے دعوے سے متفق نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کے دور میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنما عمران خان کو عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی نہ صرف اس وقت کے آرمی چیف سے بلکہ آئی ایس آئی کے سینئر افسران کے ساتھ بھی رابطے میں تھے۔ جس وقت موجودہ آرمی چیف نے اپنی توجہ جہاں خالصتاً پیشہ ورانہ معاملات پر مرکوز کر رکھی ہے، وہیں آئی ایس آئی کے جو سینئر افسران ماضی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتے تھے یا ان کی فون کالز وصول کرتے تھے، وہ بھی کسی بھی طرح کے مباحثے کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی کسی بھی لیول کا بندہ جو اس وقت اس پرانی پوزیشن پر موجود ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا تھا، وہ بھی جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہا، اور یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک سابق سینئر افسر نے حال ہی میں دی نیوز کو بتایا کہ اب صرف میجر لیول کا افسر پی ٹی آئی کی کال وصول کرنے کے لیے موجود ہے، تاہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا کہنے کا ایسا حکام کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے کسی رہنما کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں۔ اب میجر لیول تک جو ہے ان کی اوقات رہ گئی ہے، بلکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی تو مجھے لگتا ہے پرانی انفارمیشن، اب تو جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نائب قاصد بھی جو ہے وہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان کو گندا ہی اتنا کر دیا ہے، اور ان کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو انفارچونیٹلی جو ان کے ساتھ عمران خان نے حال کیا ہے، استعمال تو دونوں نے ایک دوسرے کو کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو نواز شریف کے خلاف استعمال کیا ہے، اور عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اب دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ خفا ہیں۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بہتر رابطہ کاری کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کی بحالی چاہتی ہے۔ ایسے رابطے کی غیر موجودگی میں دونوں فریقین میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جلد باجوہ کے دور میں انہیں 3 مرتبہ پیغام دیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان انہیں برطرف کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ فہد چودھری نے کہا کہ چونکہ اس وقت دونوں فریقین کے درمیان رابطہ تھا، اس لیے معاملہ بر وقت واضح ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر سیاسی ہو جائے اور کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہ رکھے تو ایک آئیڈیل صورتحال ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاہم اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اصرار کرتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی اور پی ٹی کے ان دعووں میں سچائی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایم کیو ایم کو متحد کرنے، بی اے پی کے رہنماؤں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرانے یا پھر پنجاب کے ارکان صوبائی اسمبلی پر دباؤ ڈال کر انہیں پرویز لائی کے خلاف اعتماد کا ووٹ لینے کی تحریک سے دور رکھنے کے عمل میں ملوث ہے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ان کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ اس دوران ایک ایسا ذریعہ جو کچھ مہینے تک عمران خان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتا تھا، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر عارف علوی نے عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان رابطہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ اب دیکھیں کتنی ایک منافقانہ صورتحال ہے۔ میں سب سیاستدانوں کے لیے بات کرتا ہوں، لیکن اس وقت عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو عوام کے سامنے ہیں وہ بانگے دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، پھر ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں، لیکن بیک ڈور پہ ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ عارف علوی کے ذریعے اب نئے آرمی چیف سے ملاقات کی کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ ناکام ہو گئی، کیونکہ نئے آرمی چیف صاحب تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، ساری چیزیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ملاقات کرنے کے بعد مجھے گندا کر دیں گے اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اور خود میڈیا پہ آگے بتا دیں گے کہ میری آرمی چیف سے نئے آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، تو وہ اس لیے ملاقات نہیں کریں۔ لیکن عمران خان صاحب جو اللہ کا واسطہ دے کے ان کو کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کریں، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر وہ آج کہہ دیں کہ ہم آپ کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تو عمران خان صاحب کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس وقت ان کے لیے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بری نہیں ہوگی۔ ماضی میں جب وہ ان کے لیے کرتے تھے تب ٹھیک تھے، اب صرف ان کو مسئلہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ وہ ان کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کیوں نہیں کر رہے۔ لب لباب اس کا یہ ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اب جو نائب قاصد ہے وہ بھی پی ٹی آئی کو منہ نہیں لگا رہا، اور اسی لیے یہ جو کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ انہوں نے اپنی مرضی سے چوز نہیں کیا، یہ ان کی مجبوری بن چکا ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کو لفٹ کروانا شروع کر دے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ آپ کو ایسے پھر ہوتا ہوا نظر آئے گا جیسے نون لیگ کا پھر ہو گیا تھا ایک ٹائم پہ آ کے۔ خیر یہ تو سارا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے جو رابطوں کا اور وہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اس وقت لائف لائن ہے پرویز لائی۔ جی ہاں، پنجاب حکومت عمران خان صاحب کی اس وقت لائف لائن ہے۔ پنجاب حکومت جیسی ختم ہو جائے گی یا پنجاب حکومت پر عمران خان کا جیسی کنٹرول ختم ہو جائے گا، عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کے خلاف بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب کسی حد تک پنجاب حکومت کا شیلٹر لے کے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ نون لیگ کا گڑھ ہے، تو اگر وفاق ان کے خلاف کچھ کرتا ہے تو وہ پنجاب میں رسپونڈ کر سکتے ہیں، ان کو اینٹی کرپشن کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، رانا ثناء اللہ کا گھر ادھر ہے، باقی بہت سب گڑھ ہے نا، نون لیگ بھی سب ادھر ہیں، تو وہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک وجہ ہے۔ تو پرویز لائی ان کی لائف لائن ہے۔ اگر پرویز لائی آج سائڈ پہ ہو جائے تو عمران خان صاحب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اب پرویز لائی صاحب کے ساتھ ریسنٹلی جو ایک رپورٹیڈلی اور الیجڈلی جو ایک چیز ہے رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کل ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے پرویز لائی کی، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کی وجہ سے میری مقبولیت کا گراف نیچے آ رہا ہے، میں جو فیصلہ کرتا ہوں آپ کی وجہ سے وہ ہو نہیں پاتا، میں نے اسمبلی ریزولو کرنے کا فیصلہ کیا، آپ نے نہیں ہونے دی، اب آپ کا کرپشن سامنے آ رہی ہے، آپ کی کرپشن لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس کی کرپشن سامنے آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے میں جو ہے وہ بھگت رہا ہوں، اور آپ سے یہ حساب لیا جا سکتا ہے۔ پھر ساتھ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ پرویز لائی کو اعتماد کا ووٹ لینے پر مجبور کریں، تاکہ یہ جیسے اعتماد کا ووٹ ہو جائے، ایک حجت تمام ہو جائے کورٹ کے لیے، عدالت کے لیے، گورنر کا آرڈر بھی جو ہے نیل اینڈ وائڈ ہو جائے، پھر ہم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزولو کر دیں گے۔ تو یہ ایک ساری صورتحال جو ابھی تک کریٹ ہوئی ہے، جو کہا جا رہا ہے، تو جو لائف لائن ہے عمران خان کی وہ جو لگتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت کٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد جو لاہور کا ماسٹر پلان، یہ اس میں جو ہے وہ پرویز لائی کے حوالے سے کچھ خبریں جو آپ سے بات کرنی ہے، جس کے اوپر کہ ایک تو پرویز لائی صاحب اور ان کا جو بیٹا ہے مونس لائی، ان کے کیسز کا معاملہ کھلا ہوا ہے، ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور بھی دیگر کچھ کیسز ہیں، شوگر ملز کے کیسز ہیں، ان کے فرنٹ مین جو ہے وہ ایف آئی اے کے ریٹائر میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مونس لائی جو ہے وہ انہوں نے اسپین ان کا کاروبار ہے، وہ اسپین میں تھے، اسپین سے انہوں نے پاکستان آنا تھا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ریٹائر میرے اوپر آ گیا تو وہ اسپین سے فرانس چلے گئے، وہ پاکستان واپس ہی نہیں آئے،
اور ان کا جو ایک پارٹنر ہے وہ بھی جو ہے وہ غائب ہے اب تک. اس کو ایف آئی اے نے بلایا تھا تحقیقات کے لیے, اس کے بعد وہ نظر نہیں آ رہا کہیں پہ. تو اس کے بعد پرویز لائی صاحب کے جو خاندان کے کچھ لوگ ہیں جن کے نام پر کرپشن کے کچھ جو ہے وہ غیر قانونی ٹرانزیکشنز ہیں, ان کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالے جانے کا جو ہے وہ اطلاعات ہیں ایف آئی اے کی طرف سے. پرویز لائی صاحب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. تو جو لاہور کا ماسٹر پلان ہے یہ اس سے نیکسٹ لیول کا جو ہے وہ اسکینڈل ہے جو کہ ان کو پرویز لائی کو جیل کی ہوا جو ہے وہ کھلا سکتا ہے. اس ماسٹر پلان کا جو ہے وہ یہ ماسٹر پلان 2050 ہے, اور یہ جب اسمبلی ڈیزولو کرنے کا اعلان ہوا تھا اس دوران بڑی اجرت میں اس کو پاس کر دیا گیا تھا کابینہ کی طرف سے, پنجاب کی کابینہ نے کیا تھا. تو اس میں سب سے بڑا جو کرپشن ہو رہی ہے وہ لینڈ مافیا کی طرف سے ہو رہی ہے, اور وہ 3000 ارب روپے سے زائد کی کرپشن جو ہے وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ کی گئی ہے اور کی جائے گی آگے جا کے بھی. تو اس میں فیصل وارڈا نے بھی کل ٹویٹ کیا تھا اور بڑا ہی خدشات کا اظہار کیا تھا. عمران خان صاحب کو جھنجھوڑا تھا کہ آپ کی پنجاب میں جو مدینہ کی ریاست ہے اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اس میں کیا یہ گیا ہے کہ جو زرعی اراضی ہے یعنی کہ جو گرین لینڈ ہے اس کو براؤن لینڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے, یعنی کہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ براؤن لینڈ ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ہے وہ ماسٹر پلان کے لیے, بلڈنگز کے لیے, انفراسٹرکچرز کے لیے. لیکن بیسیکلی وہ ہے زرعی لینڈ. تو جب زرعی لینڈ تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ زرعی لینڈ استعمال کر لیں گے تو آپ کی تو دیکھیں سموک کی وجہ سے پہلے لاہور جو ہے وہ لاہور میں رہنا محال ہوا ہے. تو وہ جو ہے وہ یہ سارا ایک کاروائی ڈالی گئی ہے. اور اس میں ابھی تک جو آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر سٹے دے دیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے اس کا سٹے ہوا ہے. ایک شہری تھے اور ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ یہ جو ہے لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں کرپشن ہے, اور وہ سارا جو زرعی لینڈ کو براؤن لینڈ ڈکلیئر کر کے تو یہ ماسٹر پلان اپروو کیا گیا ہے. تو جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے سٹے دے دیا ہے, اور ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ ایک طرف سموک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور لاہور میں جو ہے وہ جینا حرام ہوا ہوا ہے, اور آپ لوگ جو ہے وہ اس طرف لگے ہوئے, آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت چل رہی ہے. آخری جو سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اسد عمر, فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس تھا. یہ گاہے بگاہے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر پر تبرہ کرتے نظر آتے ہیں, ان کے اوپر ذاتیات تک جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کئی دفعہ اگنور کیا, لیکن ایک کیس ان کے خلاف تھا, اس کیس میں یہ بار بار ان کو بلایا جاتا ہے لیکن یہ پیش نہیں ہوتے. تو آج پھر چیف الیکشن کمیشنر نے ان کے جو ہے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہیں, اور اب یہ صرف وارنٹ تو صرف چیف الیکشن کمیشنر نے جاری کیے ہیں, لیکن چیزیں اس سے آگے کی ہیں, وہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی. جنوری کے اینڈ تک ہی آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.